امید والے کا حال ہوتا ہے، اور جس کو لمبی امید نہیں ہوتی، جو موت کو نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ سمجھاؤں آپ کو؟ بہت اچھی طرح سمجھ میں بات آ جائے گی۔ کسی کینسر کے مریض کو ڈاکٹر کہہ دے کہ بس اب اس پیشنٹ کو گھر پہ لے کر کے جاؤ، پتہ نہیں کب تک یہ جیے گا، لا علاج یہ مریض ہے، اسے گھر پہ لے کے جاؤ۔ اب اس کینسر کے مریض کو گھر پہ لے کر کے جائیں گے، اس کے سامنے گندی پکچر لگائے کہ بند کرو بند کرو، یہ کیا لگائے ہو؟ اس کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے گی، وہ استغفار کرنا شروع کر دے گا، وہ اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دے گا، وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے گا، وہ معبود برحق کو راضی کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہو چکا ہے کہ اب میں زیادہ دنوں تک رکنے والا نہیں ہوں۔ اس کی لمبی امید ختم ہو گئی۔ اس لمبی امید کے ختم ہوتے ہی وہ عبادت میں لگ گیا، ریاضت میں لگ گیا، تسبیح میں لگ گیا، تحلیل میں لگ گیا، اور گناہوں سے بچ گیا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں لمبی امید کے اندر گرفتار ہونے والا عبادت میں سست ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی گناہوں میں گزرنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کے ارشاد کا مفہوم ہے۔ کیا یہ لمبی امیدوں نے ہمیں تباہ نہیں کر دیا؟ آئیے دوسرا نقصان لمبی امید کا کیا ہے؟ فرمایا گیا توبہ نہ کرنا اور اس میں ٹال مٹول کرنا۔ ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی تو جی رہے ہیں، ابھی تو یہ ہے، ابھی تو وہ ہے، کل سے توبہ، کل توبہ کر، ارے بڑی رات کو توبہ کر لیں گے، پھر کبھی توبہ کر لیں گے۔ گناہوں کے دھبے دل پر لگے ہوئے ہیں، اور نہیں معلوم کہ موت کب واقع ہوگی، کچھ نہیں جانتے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیں جس کو یہ معلوم ہو کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، وہ کبھی بھی لمبی امید نہیں رکھے گا، وہ توبہ میں جلدی کرے گا۔ تیسری چیز، آخرت چھوڑ کر دنیا میں مشغول ہو جانا اور مال و دولت جمع کرنے میں لگ جانا۔ آخرت کو بھول گیا، اس لیے کہ مرنے کا تصور نکل گیا۔ جب آخرت بھول گیا، یہ کون جو لمبی امید رکھتا ہے وہ آخرت بھول جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں کہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب قدیر جل جلالہ کا منہ دکھانا ہے۔ یہ تصور اس کے ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو اس انسان کی سچویشن یہ بن جاتی ہے کہ وہ مال و دولت جمع کرنے میں لگ جاتا ہے اور دنیا میں ڈوبا رہتا ہے، آخرت کا خیال نہیں رہتا۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن میں واقعات کے انبار لگے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے جن کے پاس دنیا کی دولت اتنی تھی، کسی کے پاس آج کے دور میں اتنی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ فرعون کے بارے میں آپ پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے خزانے کی چابیاں اتنی تھیں کہ ان چابیوں کا معاملہ یہ تھا کہ کئی اونٹوں پر اس کی چابیاں لادی جاتی تھی، اتنا قارون کا خزانہ تھا، لیکن بچا نہیں، بچا خزانہ لے کر کے گیا نہیں۔ ایک توجہ طلب بات ہے، توجہ طلب۔ بندہ کہتا ہے یہ بنگلہ میرا ہے، بندہ کہتا ہے یہ گاڑی میری ہے، بندہ کہتا ہے یہ دولت میری ہے، لیکن جب جسم سے روح پرواز کرتی ہے نا، تب تصور میں مولا کہتا ہوا نظر آتا ہے میرے بندے سب ساتھ میں لے کر جا کر تیرا ہے، تو کہتا ہے نا یہ میرا ہے، لے کر جا اپنے ساتھ، لے جاتا ہے کوئی، گھر بھی چھوڑ دیا، مال بھی رہ گیا، اور غریب جو کفن پہنتا تھا وہی کفن پہن کر کے وہ چلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بندے تو کہہ رہا تھا یہ میرا ہے، تو جواب ملے گا تیرا کچھ بھی نہیں، یہ تو تجھے استعمال کرنے کے لیے میں نے دیا تھا، اب میں جسے چاہوں گا اسے ملے گا، سب کچھ میرا ہے، تیرے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے ہمارا؟ کیا ہے ہمارا؟ وہ لوگ جو عیاشی میں زندگی گزارتے ہیں، برائیوں میں زندگی گزارتے ہیں، تھوڑی سی معافی کے ساتھ عرض کروں، دادا گیری اور گنڈا گردی میں زندگی گزارتے ہیں، دوست چبانے میں زندگی گزارتے ہیں، شراب کے اڈے چلانے میں زندگی گزارتے ہیں، طوائفوں کے کوٹھے چلانے میں زندگی گزارتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہمارا روب ہم بڑے۔ میاں جب موت کا فرشتہ آئے گا کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔
ایسا کام کر کے اس دنیا سے نہ جاؤ کہ مرنے کے بعد دنیا برے نام سے پکارے، ایسا کام کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد دنیا کہے کتنا اچھا انسان تھا، اور تمہیں یاد کر کے کہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسا ہمیں بھی بنا دے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو لمبی امید، توبہ میں ٹال مٹول، آخرت کی تیاری میں سستی، یہ ساری چیزوں کے اندر گرفتار کرتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل کی سختی اور آخرت کو بھول جانا یہ بھی لمبی امید کی وجہ سے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور ارشاد گرامی آپ سماعت فرمائیں، اور اس ارشاد گرامی کو ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لیں، تاکہ آپ پتہ چلے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ارشادات کے اندر کس حد تک حکمتیں ہیں اور کس حد تک برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو حامد رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں اگر آپ ساما ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، اس پل کو یاد رکھتے ہیں، یعنی موت کو یاد رکھتے ہیں، مرنے کو یاد رکھتے ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک جلیل القدر صوفی کامل حضرت ابو حامد لفاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول فرمایا، جو کثرت سے موت کو یاد کرے گا اسے 3 عزتوں سے معزز کر دیا جائے گا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔